السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام چنگاری کے ساتھ میں کامران نسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں باربر ایسوسی ایشن ضلع باغ کے عہدیداران، ان کے نگران اعلیٰ خورشید احمد صاحب اور ان کے جو صدر ہیں خالد محمود صاحب۔ یہ دونوں آج کے پروگرام میں اپنے ورکرز کا، اپنے عہدیداران کا، اپنے جو ان کے کارکن ہیں ان کا مقدمہ بھی پیش کریں گے اور بقول ان کے جو ان کی آرگنائزیشن کے جو ذمہ داران ہیں اور جو شاپ کیپرز ہیں جنہوں نے اس کرونا وائرس کے بعد ڈیولپ ہونے والی صورتحال کے اندر ایک طویل عرصے سے وہ سفر کر رہے ہیں، عرصہ تقریباً 2 ماہ ان کو ہو گیا ہے، تو وہ ساری صورتحال یہ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اور آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ یہاں پہ ورکرز موجود تھے، پریس کلب میں یہ تشریف لائے یہ سارے، اور انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی اپنے مطالبات کے حق میں۔ تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور کیا مشکلات ہیں جو عرصہ 2 ماہ سے یہ لوگ فیس کر رہے ہیں۔ میں آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں پروگرام کا آغاز پہلا سوال خالد صاحب آپ سے کروں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جو کرونا وائرس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اور جس طرح آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا آپ لوگ بہت زیادہ مشکلات کا بھی شکار ہیں، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے تو یہ بات کہی تھی کہ آپ کی فہرستیں مرتب کر کے آپ کی مالی امداد کی جائے، لیکن جو فرسٹریشن اور جو بے چینی آپ کی نظر آ رہی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا گورنمنٹ کے اس فیصلے کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے یا وہ فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً ہماری 2 ماہ سے ہماری دکانیں مکمل پورے آزاد کشمیر میں بند ہیں اور ہماری تقریباً 2-3 دفعہ انہوں نے ہماری فہرستیں لی ہیں اور اس وقت تک 2 ماہ ہو گئے ہیں، ہمیں نہ حکومت کی طرف سے اور نہ باغ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں کوئی ریلیف یا کوئی ہمیں معاوضہ نہیں ملا۔ اور یہ جو 2-3% جو ورکر ہیں جو باربر شاپوں میں کام کرتے ہیں، دیہڑی دار مزدور، وہ 2% وہ بھی مجبوری کے تحت وہ اگر کام نہ کریں تو وہ کس کی طرف دیکھیں؟ حکومت کی طرف دیکھیں، انتظامیہ باغ کی طرف دیکھیں؟ تو یہ اگر ان کی طرف دیکھیں تو یہ تو بھوکے مر جائیں گے 1-2 ماہ میں۔ اگر 2 ماہ میں ان کو اگر یہ دیہڑی دار مزدور کام نہ کرتے تو یہ تو بھوکے مر جاتے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے جی، یعنی میرا جو سوال ہے کہ آپ جو حکومت کا فیصلہ تھا اور جو فہرستیں مرتب ہوئی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کی فہرستیں گئی ہیں، تو وہ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کام لیٹ ہو رہا ہے، آپ کو آج ضرورت ہے یعنی اس امداد کی اور وہ امداد نہیں مل رہی، اس کے اوپر آپ یعنی جی وہ ہمیں امداد بھی مل رہی ہے، اوپر سے عید آئی ہوئی ہے، ہمارے گھر کے خرچے ہیں، ہمارے بچوں کے خرچے ہیں، آپ انہوں نے بھی عید کرنی ہے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ہمارا دکانوں کا چل رہا ہے، ہمارے کرائے کے مسئلے ہیں۔ ہمیں جو دکان مالکوں کی طرف سے ہمیں جو نوٹس ملا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام تقریباً کتنے عرصے تک جاتا ہے، یہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا، تو ہم آپ کی اتنی لمبی انتظار نہیں کر سکتے، آپ اگر کرایہ نہیں دے سکتے تو اپنی دکانیں یہ اپنا سامان نکالیں، اپنی ڈیکوریشن یہ نکالیں اور ہم کسی جنرل اسٹور والے کو دے دیں یا کسی سبزی فروٹ والے کو دے دیں۔ تو ہمیں سب سے خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ بات آگے گئی تو ہمارے 10-15 دن میں ہماری دکانیں خالی ہونے کا خطرہ ہے، ہم دکانوں سے محروم ہو جائیں گے، پھر ہمیں آلریڈی یہ قرضے کے تلے ہم دبے جا رہے ہیں اور ہم کہاں سے پیسے لائیں گے، اپنی دکانیں بنوائیں گے اور اپنا زندگی کا روزگار شروع کریں گے۔ صحیح، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں خورشید صاحب آپ کو شامل کروں گا اس گفتگو کے اندر۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے ایک ہلکا سا ذکر بھی کیا کہ بہت سارے ایسے ورکرز ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھر گھر جا کے کام بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں عام دن کے حوالے سے، تو پھر یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارا کام نہیں چل رہا یا کوئی ایسی پرابلم ہے زیادہ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پیسے ادھر زیادہ ملتے ہیں، یہ ہم مالک نہیں جاتے ہیں، نہ کبھی گئے، جو ورکر ہمارا جاتا ہے وہ ایک ہی گھر میں جاتا ہے۔ صحیح، اگر وہ ایک گھر میں جائے گا، اس کو اگر 400 روپیہ 500 روپیہ کو دے دے گا تو میرا خیال ہے نہ اس کا آنے جانے کا کرایہ جس گھر میں جائے گا وہ کرایہ ادھر پورا ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے ایک بندہ سدن گلی بلائے گا، میں جا کے ادھر ایک آدمی کا ادھر کام کروں گا، باقی تو میں کہیں نہیں جا سکتا ہوں، شام ہو جائے گی، واپس گھر جانا ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ سیمپل جو سنگل بندہ جاتا ہے وہ سب نہیں جاتے، جو مالک ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں وہ تو کتی جاتے ہی نہیں۔ صحیح، تو جو بندہ جاتا ہے وہ مجبوراً کہیں ایک ہی
जगह पहुंचता है, वो सब घर में तो नहीं जा सकता। सही, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक दुकान पे अगर 4-5 लोग काम करते हैं तो उनमें से कोई नौजवान जिसके पास बाइक वगैरह होगा कोई एक बार वही जा सकता है, बाकी लोग तो हम बाकी लोग यानी मुतासर ही हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि इन हालात में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपने क्या मुतालबा किया गवर्नमेंट से और क्या आपका मुतालबा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या किया जाए फौरी तौर पे? हमारा मुतालबा तो फिर फौर यही है कि ईद है, हमें मुआवजा दिया जाए ताकि हम ईद तो कर सके ना। किराया दुकानों का देना वो बात की बात है, हमें ईद के लाले पड़े हुए। अभी इस वक्त इन्होंने फैसले लिए, अगली ईद पे हमें कुछ मिलेगा तो वो फिर क्या करेंगे हम? अगले ईद तक हम किधर इंतजार करें? ये तो हमें कभी नाम निशान नहीं है, ना हमारी दुकानें खुलने का कोई नाम निशान है, ना हमें कोई इमदाद का कोई नाम निशान। अच्छा खालिद साहब, आप ये बताएं कि एक तो आप लोगों का ये मुतालबा है कि आपको मुआवजा दिया जाए जो गवर्नमेंट देना चाहती है कैश की सूरत में। एक मुझे ये बताएं कि आप इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये भी मुतालबा करेंगे कि जो मुख्तलिफ मुखैर हजरात और तंजीमें यहाँ पे खुश्क राशन तकसीम करती हैं, जैसे कल शायद हाफिजी साहब आ रहे हैं यहाँ पे 1000 के करीब फैमिलीज को वो राशन देंगे, तो आप ये भी मुतालबा करते हैं कि आपके वर्कर्स को, आपकी जो यूनियन है, आप लोगों को वो खुश्क राशन भी मुहैया किया जाए ताकि आपका ये मसला भी हल हो सके? जी बिल्कुल, ये मसला अगर हमारी फिस्टन है और हमारे जो वर्कर हैं उनको राशन तो मिलना चाहिए। सही, अगर हमें कोई सपोर्ट करता है तो उसके हम इंतहाई शुक्रगुजार है। जिंदाबाद जबरदस्त नारे सुने। जी नाजरीन, अब हमारे साथ मजीद 2 अहदेदारान मौजूद हैं। बार्बर एसोसिएशन जिला बाग के जनरल सेक्रेटरी हैं साईं नसीर महमूद, और उनके साथ हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ताहिर अजीज। हम इन दोनों का मौक़िफ़ भी लेंगे कि ये मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ये दोनों किस तरह इसको देखते हैं और इनका क्या मुतालबा है। जी साईं नसीर साहब, आप किस तरह से इस सारी सूरत हाल को देखते हैं और क्या आपका मुतालबा, क्या कहना चाहेंगे? आपके हुकूमत क्या ऐसा काम करे जिससे आप लोग मुतमईन हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम कामरान सिंह साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हम आपको दिली मुबारक बात पेश करते हैं जिन्होंने आज हम 2 माह से हमारी दुकानें लॉकडाउन है और आपने हमारी बात को सुनने के लिए आपने इस हाउस में बुलाया और हमारी बात वज़ीर-ए-आज़म तक आप पहुँचाएंगे, आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 2 माह से बार बार एयर ड्रेसर की दुकानें बंद हैं, तो उसके बाद पूरा शहर, पूरे आज़ाद कश्मीर का शहर, सिर्फ ट्रांसपोर्ट को छोड़कर तमाम शहर, गली कूचे, बैंक, नादरा में इतनी भीड़ है कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। ये बात बताएं वज़ीर-ए-आज़म साहब मुझे कि यहाँ एयर ड्रेसर की दुकानों पे कौन सा वायरस आ गया है कि जो अभी तक बंद है। इस दौरान इन एयर ड्रेसर गरीब आवाम को, इन गरीब एयर ड्रेसरों को न तो रिलीफ मिला, न कोई फंड मिला। खुदा के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब आप इनको बिला सूद कर्जे फराहम करें, क्योंकि ये एयर ड्रेसर का काम छोड़ के इन छापों के अंदर कोई और कारोबार कर सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब, इनके भी बच्चे हैं, दुकानों के किराए हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, घर का खर्चा है, ईद का खर्चा है, रमजान का खर्चा है, बंदे ये भी बीमार होते हैं, मेडिकल का खर्चा है। इसका हम क्या करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी ये अपील अपने ज़हन में डालो, हम क्या करें? आप तो एसी के अंदर बैठ के नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि ये एयर ड्रेसर बंद रहेंगे। ये कब तक बंद रहेंगे? हमारे सवालों का जवाब दो। बिल्कुल, आपने जो बात कामरान सिंह साहब, एक बात मेरी और सुन लें। 15-25 रमजान तक हम आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक कदर को यह अल्टीमेटम देते हैं कि 25 रमजान तक हमारी दुकानें ना खुली तो हम बाल बच्चों समेत असेंबली हाल की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और वहां वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे रहने का बंदोबस्त कर ले। सही जी, तो ये जिस तरह इन्होंने नसीर साहब ने कहा, ताहिर अजीज साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बड़ी जैमन बातें उन्होंने की हैं, ज़ाहिर है मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या मुतालबा और आप किस तरह से देखते हैं इसको कि इस सारी सूरत के अंदर क्या मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कामरान सिंह साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस FM प्रोग्राम में और आप हमें मदद किया। तो हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये अपील करते हैं कि गुज़िश्ता 2 माह से हमारी दुकानें बंद है,
تو کچھ لوگ ہمیں یہ تعاوض دیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ 1-2% لوگ ایسے ہیں جو ہوں گے جو ورکر ہیں، ٹھیک ہے نہیں، وہ کام کرتے ہوں گے، ہمارا ان سے اکثر رابطہ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے ایسے فون سے بند کیے ہوتے ہیں، وہ جا کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا کچھ ہوگا، تو تقریباً 1-2% کدھر ہے اور 90% یہاں لوگ ایسے ہیں کہ جو کام نہیں کرتے، سفید پوش ہیں. جیسے ہماری دکانیں شہر کے اندر موجود ہیں، ان کے کرائے ہیں 20,000 25,000 30,000، ہمیں وہ بھی پے کرنے پڑتے ہیں. بجلی کی بل ہیں اور کچھ ایسی اور بھی چیزیں ہیں کہ جیسے گھر کے اخراجات ہو گئے. ہمیں بہت سے زیادہ پرابلمیں ایسی ہیں کہ ہم یعنی ایسے آپ کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ سفید پوشی ہوتی ہے. ہر انسان کسی کو سفید کپڑے پہن کے بازار میں آ جاتا ہے تو کسی ایسے آدمی کے آگے وہ اپنی وہ بیان نہیں کر سکتا کہ جیسے ہم ضلع حالات سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہم 25 رمضان تک یہ آپ کو یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا یہ بندوبست کیا جائے، یا تو ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں کہ ہم کسی دوسری شاپ یہ دکانیں بند کر کسی دوسرے کاروبار کا انتظام کر سکیں، نہیں تو پھر یہ آگے اگر لمبا عرصہ چلا جائے 4 ماہ 6 ماہ، اس کے بعد ہم یہ کیا کریں گے. اور اس کے بعد میں آپ سے کامران نسیم صاحب آپ کا ہم یہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ افہم کہ آپ ڈیلی آپ کا پروگرام ہوتا ہے، یہ آواز ہماری وزیر اعظم آزاد کشمیر تک پہنچائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ میں 25 تاریخ تک ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ 25 رمضان تک یہ ہمارا جو انہوں نے ہم سے فرشتے لیے، یہ فرشتے جیسے ٹرانسپورٹ ٹیکسی جتنی بھی انہوں نے فرشتے مانگی تھی، ان کے اوپر یہ اگر ہمارے لوگوں کو یہ ہیلپ نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کے بعد اس پریس کلب کے آگے یہاں بیٹھ جائیں گے اور اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں یہ اس چیز کا وزیر اعظم صاحب نے کچھ اعلان نہیں کیا. اور اس عید کے بعد یہ اعلان کرے بھی کہ تو ہمارا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان تمام لوگوں نے جن اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس میں 1-2-3 باتیں جو جنریٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے جس امداد کا اعلان کیا ہے اس امداد کی ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مشکلات اور پریشانی کا شکار ہیں. ان کی شاپس بند ہیں. حکومت پاکستان نے جن چیز کا اعلان کیا اور انہوں نے وہاں پہ باربرز کو جو شاپس افطاری سے لے کے صبح سحری تک کھولنے کی اجازت دی، تو اٹ مینس کہ کوئی ایس او پی تو ایسی بنائی جا سکتی ہے کہ جس کے تحت ان کی شاپس کھولی جا سکتی ہیں اور ان کا ایک ٹائم رکھا گیا ہے. تو انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ یہ کوئی بھی حکومت آزاد کشمیر بھی ایس او پی بنائے، جس طرح باقی دکانداروں کے لیے ایس او پیز بنائی ہیں وہ بھی اس کی پابندی کرتے ہیں. ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان سے زیادہ ہم اس ایس او پی کی پابندی کریں اور ان شاپس کو کھولا جائے. ادروائز ہمیں بلا سود قرضے دیے جائیں تاکہ ہم اپنا یہ پیشہ چھوڑ کے کوئی اور کاروبار شروع کر سکیں. آج کا پروگرام چنگاری اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.